ہندوستان کے عجائبات، ہندوستان میں کون کون سی ایسی جگہیں جو آج بھی موجود ہیں، جو پراسرار ہیں اور عجیب و غریب ہیں، شاید آپ جانتے ہوں، شاید نہ جانتے ہوں۔ شمس خونی خبیث کون تھا اور انڈیا کے کس شہر سے اس کا تعلق تھا، اور یہ کس طرح انسانوں کو اذیت دیتا تھا، اور کمال خان پٹھان یہ شخص کون تھا، اور وہ خونی خبیث جب بنے تو کس نے ان کو شکست دی، اور گوریا ستی کہ جس کے بارے میں شاید آپ جانتے ہوں، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح ہماری ایک سیریز چل رہی ہے میتھولوجی کی، آج اسی سیریز کا یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے، جس کے اندر ہم ذکر کریں گے کہ وہ خونی خبیث کون تھے، اور خبیث بیسیکلی کہتے کسے ہیں، اور سفلیات میں یعنی کہ جو عمل سفلی کرنے والے لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں ہندوستان، پاک و ہند میں اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں، وہ کس طرح اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ کون سی علم سفلیات کی طاقتیں ہیں، وہ کون سی شیاطینوں کی طاقتیں ہیں جن کو وہ اپنے بس میں کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ کون سے معاملات ہیں کہ جس نے لوگوں کو علم سفلیات کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم اس ٹاپک پہ کھل کے آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ اس عملیات سفلی کے اندر پڑ جاتے ہیں، دراصل ان کا مقصد کم وقت میں جلدی کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ لوگ جلدی کامیاب ہوتے ہیں کہ اب جیسے مثال میں آپ کو یہ دوں کہ اگر ہم افریقہ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم USA کی بات کرتے ہیں، اگر ہم UK کی بات کرتے ہیں، اور اگر ہم انڈیا کے ایسے شہروں کی بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ غیر مذہب لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، اور غیر مذہب لوگوں کا رجحان کے ساتھ ساتھ ان کی رہائش زیادہ ہے وہاں پر، تو ظاہر سی بات ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، رب کا ذکر نہیں ہوگا، تو وہاں پہ شیاطین جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے طاقت پر ہوتے ہیں، اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے روحانیت کا جو مرکز ہے، جو منبع ہے، وہ ہمارے خانہ کعبہ ہے، وہ مدینہ منورہ ہے۔ یقیناً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب ہم وہاں جا کے نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ ہمیں تقریباً کئی گنا زیادہ نمازوں کا ہمیں ثواب ملتا ہے، یا ہم وہاں جا کے کسی چیز کا عبادت کا اہتمام کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر روحانیت جلدی پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پر رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، کیونکہ رب کی رحمت اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو نا اللہ رب العزت کے محبوب آرام فرما رہے ہیں، اور جو رحمت اللہ رب العزت ایک دفعہ جس جگہ پہ نازل کر دے، پھر اس کے اثرات قیامت تک رہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس جگہ پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا ہو،
یعنی کہ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا ہو، تو وہ جگہیں جو ہوتی ہیں نا وہ پھر شیطان کا مسکن بن جاتی ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی آپ کو نیک لوگوں کو طریقہ کار سمجھایا کہ جو لوگ فلاں جگہ مدینے جاتے ہیں، مکے جا کے عبادت کرتے ہیں تو ان کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو شیاطین عاملین جو ہوتے ہیں جب وہ کسی ایسے مقام کا تعین کرتے ہیں اپنے عمل کرنے کے لیے، تو ان کی جو شیطانی قوتیں ہیں نا وہ بالکل اپنے عروج پر آ جاتی ہیں، وہاں پہ وہ چیز جلدی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کو اپنے مذہب کی اور اپنے دین کی اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب آپ غیر مذہبوں کے درمیان رہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں، اس وقت آپ کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اب میں بات کو اپنی مختصر کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی عاملین ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں کا تعین کرتے ہیں، پھر ان شیطانی قوتوں سے مدد لیتے ہیں ان جگہوں پر جا کر، یا ایسی جگہوں پہ جو ویران ہوں، جو بنجر ہوں، جہاں پہ اللہ کا قہر ہو، کیونکہ وہاں پہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر میں جادوئی کے متعلق آپ سے بات کرتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جادو کے اندر ان خونی خبیثوں کا ایک بہت گہرا تعلق ہے، باقاعدہ جادو کے ذریعے ان خبیثوں کو جگایا جاتا ہے، ان سے کام لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جادو کے بارے میں بتاؤں کہ جادو کی تو خیر کئی اقسام ہیں، کیونکہ ہر دور میں ہر مختلف طریقوں سے جادو رہا ہے، ہر قوم میں جادو اپنے الگ الگ اقسام اور الگ الگ طریقوں سے رہا ہے۔ جس طرح اگر ہم قبالہ کی بات کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقے سے رہا ہے، اگر ہم اہل ہند کی بات کرتے ہیں ان کا جادو ایک الگ طریقے سے رہا ہے، ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں جادو کے طریقہ کار الگ رہا ہے۔ تو ہم اس کی اقسام بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اقسام لا تعداد اقسام ہے اس کی جادو کی، لیکن اس کا حقیقت ایک ہی ہے۔ کیا؟ اس کی حقیقت صرف اور صرف یہی ہے کہ شیطان کو راضی کرنا، یعنی کہ شرک کرنا۔ اب کچھ لوگ شرکیہ کلمات سے شیطان کو راضی کرتے ہیں، کچھ لوگ شرکیہ کلمات سے شیطان کو راضی نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے اعمال سے اس کو راضی کرتے ہیں، تو غلط کام کرنا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ جادو کے اندر ہر وہ چیز جادو کے زمرے میں آتی ہے جو حرام طریقے سے استعمال کی گئی ہو، یہاں تک کہ اگر حلال جانور ہو اس کو بھی حرام طریقے پہ اگر استعمال کیا جائے تو وہ بھی جادو کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں، ہم اس کو اللہ اکبر کہہ کے کرتے ہیں تو یہ حلال ہے، لیکن یہی حلال جانور اگر ہم بغیر تکبیر کے پڑھیں اور ایک جھٹکا لگا کے اس کو ذبح، اس کی گردن اڑا دیں اس کو، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ حرام ہو جاتا ہے، اس کا گوشت کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملات میں شیطان آپ سے خوش ہوتا ہے۔ اب جب شیطان آپ سے خوش ہوگا نا تو پھر وہ آپ کا معاون و مددگار ہوگا، پھر وہ آپ اپنے شیاطین اپنے چیلوں کو بھیجے گا کہ جاؤ اس کی یہ کرو، اس کا وہ کرو۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر جادو ہوا ہو، جس شخص کے اوپر کالا جادو ہوا ہو، تو اس کا اتار بھی وہی شخص کرے گا جو کالا جادو رکھتا ہے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ایک بات یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یار اگر کسی کے اوپر کالا جادو ہوا ہے تو اس کا اتار کالے جادو والا ہی کرے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے بدن کے اوپر غلاظت لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، آپ نے اس کو صاف کرنے کے لیے پیشاب کر لیا اپنے اوپر، کیا کر لیا؟ آپ پیشاب کر کے صاف کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہوئی ہے آپ کی۔ جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ کالا جادو ان پر ہوا ہے تو وہ کالا جادو ہی اتار کرے گا، میں نے بہت پیاری مثال دی آپ کو۔ میں سمجھتا ہوں اب آپ کا ذہن کانسیپٹ ہو گیا ہوگا، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی نا تو اللہ رب العزت کبھی بھی سورہ فلق اور سورہ ناس کو نہ اتارتا، وہ کبھی بھی نہ کہتا کہ وقل جا حق و زحق الباطل، کہ اور کا وہ حق آیا باطل مٹ گیا۔ یہ کانسیپٹ آپ تھوڑا سا اپنے دماغ سے نکالیں۔ جادو جو نا یہ بیسیکلی غلاظت ہی ہے نا، گندگی ہے نا، ناپاکی ہے نا۔
جب آپ ناپاک ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ آپ یقیناً غسل کرو گے، یقیناً پانی سے اپنے آپ کو دھو گے، صاف پانی کا استعمال کرو گے، تو آپ جا کے پاک صاف ہوگے نا۔ آپ غلاظت کو غلاظت سے تو نہیں دور کر سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کانسیپٹ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جادو کا علاج جادو سے ہی ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جادو کا علاج ہمیشہ نوری ہی عمل اور اپنے قرآن سے ہی ہوگا۔ لیکن اس کو بس سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ جو جتنا غلیظ جادو ہوگا نا، اس کو اتار کرنے والا پھر اتنا ہی معتبر اور اتنی ہی ریاضت کا مالک ہونا چاہیے کہ جس کو وہ شخص اس کو اتارے گا۔ کوئی چیز بھی پڑھ کر اس مرض میں آپ کو آرام تو آ سکتا ہے، لیکن وہ چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ ختم اسی صورت میں ہوگی جب وہ ایک ترتیب اور ایک پورے پروسیس سے گزرے گی۔ یہ جادو کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کا مطلب میرا یہی تھا کہ انہی خبیثوں کے ذریعے، انہی شیاطینوں کے ذریعے یہ باقاعدہ چیزیں جادوؤں میں استعمال کی جاتی ہیں، اور پھر یہ لوگوں کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ ان کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جادوگر جادو کے ذریعے ان خبیثوں کو استعمال کیوں کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ یہ کام جلدی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز ابھی میں نے جس طرح آپ کو میں نے سمجھایا ایک بات، کہ جو ایک گڑھ ہو گمراہی کا، برائی کا، ایک اندھیرے کا، تو وہاں پہ شیاطینی چیزیں اپنی قوت اپنے عروج پر ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں جلدی ہوتی ہیں، یہ خبیث جلدی حاضر ہوتے ہیں۔ اچھا خبیث ہے کیا بیسیکلی؟ خبیث بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بد مذہب ہوتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں مرتے ہیں، یعنی کہ حادثاتی اموات میں ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ وہ پھر جو ان کے جو ہمزاد ہوتے ہیں نا، پھر وہ یہ صورت اختیار کر جاتے ہیں کہ وہ ایک خبیث کے مانند ہو جاتے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ خبیث کے بارے میں آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی ہوگی آسانی کے ساتھ۔ اچھا خونی خبیث کسے کہتے ہیں؟ خونی خبیث اسے کہتے ہیں جو عاملین جو حضرات ہوتے ہیں نا، جو سمجھ لیں کہ وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، آئی بس سمجھ میں، لیکن جب ان کی شیطانی قوت ان کی زندگی میں اتنی عروج پر ہوتی ہے نا، جب وہ لوگ مرتے ہیں کسی حادثاتی موت پہ، یا پھر جن کے تابع یہ ہوتے ہیں، یا ان جس عامل کے تابع جو خبیث ہوتے ہیں، جو شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وقت ایک آتا ہے کہ جب کوئی عامل چکتا ہے نا، تو یہی جو شیاطینی چیز ہوتی ہیں اس عامل کو مار دیتی ہیں۔ جب یہ اس کو مار دیتی ہے نا، پھر ایک تو اس کی وہ قوت جو اس کی حیات میں اس کے پاس تابع تھی اس کے، اور پھر اس کے خود کا ہمزاد جس کے وہ چیزیں تابع تھیں، اب اس کے ہمزاد کی طاقت، ایک اس کی پڑھائی کی طاقت جو اس نے چیزوں کا حاضر کیا ہوا تھا، اب یہ جب یہ دو قوتیں مل کر بنیں گی نا، جب یہ مرتا ہے تو پھر اس کو ان دونوں قوتوں کا مجموعہ حاصل ہوتا ہے، جس سے یہ خونی خبیث بنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب میں نے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیا کہ خونی خبیث انسان کیسے بنتا ہے۔ سر جبھی تو پناہ مانگی گئی ہے، جبھی تو پناہیں مانگی گئی ہیں ان حمزات کے شر سے، ان شیاطینوں کے شر سے، ان جادو کے شر سے۔ آپ دیکھیں نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جایا کرو، جب سورج غروب ہو جایا کرے تو آپ اپنے گھر کے برتنوں کو اوندھا کر دیا کریں، ڈھک کے رکھ دیا کریں، کیونکہ اس وقت شیطان آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی ہمزاد شیاطین ہوتے ہیں جو حادثاتی اموات میں جن کی موت ہوئی ہوتی ہے، جن کے ہمزاد بھٹک جاتے ہیں، یہ وہی شیاطین ہوتے ہیں جو پھر لوگوں کو جو تنگ و پریشان کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا ہے کہ بیت الخلاء میں جب آپ داخل ہو تو آپ دعا پڑھ کے داخل ہو؟ اب بعض اوقات لوگ باتھ روم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ نہیں، باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے۔
یہ بھی غلطی ہے ہم لوگوں کی۔ اچھا آج کل ہمارے گھر میں روزمرہ میں ایک چیز میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ جو لوگ متاثر ہیں نا زیادہ تر، جن کے گھروں کے اندر ان شیاطینی چیزوں کا جو اثرات ہو جاتے ہیں نا، اس کی ایک بیسک وجہ ہے اٹیچ بات۔ اٹیچ بات سمجھتے ہیں نا آپ؟ یعنی کہ کمرے کے اندر ہی باتھ روم کا ہونا، کمرے کے اندر ہی باتھ روم کا ہونا، اس سے شیاطین کو آسانی ملتی ہے کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ اسی لیے تو دعائیں مانگی گئی تھیں، اور اسی لیے تو آپ یہ دیکھیں، اگر ہم آج سے 100 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو لوگ بیت الخلا اپنے باقاعدہ گھروں سے بھی دور رکھا کرتے تھے۔ ہم نے تو خیر اپنے بچپن میں سنا ہے، شاید آپ نے سنا ہو کہ لوگ کھیتوں میں جایا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ اپنے گھر کے اندر ایک بڑا باتھ روم نہیں ہو؟ جبکہ اگر آپ 100 سال پیچھے جاتے ہیں تو لوگوں کے گھر بھی تقریباً کنال پہ ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے ایکڑوں پہ ہوا کرتے تھے، تو کیا وہ نہیں بنا سکتے تھے اپنے گھروں میں؟ اس کی وجہ یہی ہوا کرتی تھی کہ اب جو نا دور سمٹ گیا ہے، آئی بس سمجھ میں؟ اب ہر چیز نا یہ سمجھ لیں کہ گھٹ مٹ گئی ہے۔ اب باتھ روم آسانی اور سہولت کے لیے آپ کے گھروں کے اندر بنا دیے گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو تو اتنی سہولت چاہیے کہ آپ نے اپنے کمرے میں بھی باتھ روم بنا دیا۔ تو یہ سہولتیں ہی پھر بعد میں انسان کو پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ میں آپ کو حقیقتاً بات بتا رہا ہوں، میں یہ بات آپ کو سب سے زیادہ جو لوگ پریشان میں نے دیکھا ہے نا، کیونکہ یہ میری بھی زندگی کا تجربہ رہا ہے، میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ اب میرے پاس جس طریقے سے لوگ آتے ہیں پیشنٹ، میں الحمدللہ 20-22 سال سے مریضوں کو دیکھ رہا ہوں، اور اب تک میں لاکھوں مریضوں کو دیکھ چکا ہوں گا۔ میرا ان چیز میں سب سے زیادہ لب لباب جو اگر نکلا ہے نا، وہ انہی چیزوں کا نکلا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ جو متاثر رہے ہیں نا، وہ انہی وجہوں سے متاثر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو بتائیں تو لوگ پھر اس کو نہیں سمجھتے سیدھے۔ گھر کے اندر باتھ روم ہو ٹھیک ہے، لیکن کمرے کے اندر باتھ روم ہونا یہ تھوڑا سا پریشانی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ یہ جو بیت الخلا جو ایک مقام، ایک جگہ ہے نا، یہ شیاطینوں کا مسکن ہوتا ہے۔ کیونکہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا، یہ اس کی بدبو پہ عاشق ہوتے ہیں۔ اس کی بدبو کی کشش سے جو نا یہ مختلف صورتیں، مختلف جراثیم کی صورتیں اختیار کر کے اس جگہ پہ قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ اچھا جب ہم بیت الخلا میں داخل ہوتے ہیں نا، تو یہ ہم پر چپٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ جب ہم دعا پڑھ کے جب داخل ہوتے ہیں نا، تو یہ ایسے ہٹتے ہیں جیسے آپ نے پانی بہایا اور سب چیزیں دور ہو رہی شروع ہو گئی آپ کے۔ یہ آپ کو میں نے ایک بہترین طریقہ کار سمجھایا ہے آپ کو۔ یا تو آپ اٹیچ بات ہے اس کو آپ بالکل بند کر دیں، ٹھیک ہے، گھر کے اندر باتھ روم کا استعمال رکھیں، یا اس کا استعمال ایک حد تک کم کر دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ بات میں وہ بات بتا رہا ہوں جو میرا بھی تجربہ ہے، جس کے بارے میں میاں حضور نے بھی فرمایا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں، اب میں نے خبیث کے بارے میں بتا دیا، اب ان کی پریشانی بتا دی، اور یہ خیر بیت الخلا کا تو اچانک میرے ذہن میں آیا، ان شیاطینوں کی بات چل رہی ہے تو پھر میں نے آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیا کہ اصل ہماری بڑی خرابی، بڑی وجہ کیا ہوا کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں میری ہر ویڈیو سے آپ کو یقیناً کچھ نہ کچھ ایک نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔ اگر آپ اس پہ عمل کریں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کے کام آئے گی یہ بات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے، اس شہر کا نام ہے آگرہ۔ اچھا ہم بات کرتے ہیں کمال خان پٹھان کی۔ کمال خان بیسیکلی ایک شخص تھا، اور آگرہ کے اندر یہ رہتا تھا، اور یہ فیلوان تھا۔ فیلوان سمجھتے ہیں نا؟ فیلوان کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ہاتھی چرانے والے کو، جو ہاتھی چراتے ہیں نا، جو ہاتھی چلاتے ہیں، اس کو فیلوان کہتے ہیں۔ تو کمال خان پٹھان جو نا، یہ ایک عامل تھا، اور بڑا کمال کا عامل تھا یہ، لیکن اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا۔
یہ کسی پہ اپنے معاملات کو ظاہر نہیں کرتا تھا. اس کی عملیات اس کے مرنے کے بعد ظاہر ہوئے اس کی قوت ہے. اب اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہتے ہیں کہ جو کمال خان پٹھان تھا، اچھا بعض ہندوستان کے اندر یہ کمال پنڈت کے نام سے بھی مشہور ہے، باقاعدہ ان کے منتروں کے اندر کمال پنڈت کا نام آتا ہے، یہ وہی کمال خان پٹھان ہے. اچھا بعض جگہوں پہ کمال پنڈت کے نام سے پکارا جاتا ہے، بعض جگہوں پہ یہ کمال خان پٹھان ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے. علم سفلیات سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اس کو جانتا ہوگا. اچھا یہ ایک فیلوان تھا، تو یہ بادشاہ کے قریب رہا کرتا تھا، بادشاہ کے دربار میں رہا کرتا تھا. تو یہ اپنے دور کا انتہائی خوبصورت ترین انسان تھا. اس کے حسن اور اس کے دلکشی بہت وسیع تھی. تو بادشاہ کی بیٹی اس پر عاشق ہو گئی تھی اور یہ بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا. تو دونوں ایک دوسرے کے عشق میں پڑ گئے تھے. جب یہ دونوں ایک دوسرے کے عشق میں پڑے، ایک دن انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ اس دربار سے، اس سلطنت سے بھاگ کر کہیں دور دراز نکل جائیں اور شادی کر لیں. تو ان دونوں نے پلان کیا، اور جو یہ کمال خان پٹھان تھا اس نے اپنا ہاتھی کو تیار کیا اور یہ بادشاہ کی بیٹی کو لے کے وہاں سے نکلا. جب رات کی تاریخ کو یہ بادشاہ کی بیٹی کو وہاں سے لے کے نکلا تو وہاں پہ ایک شور مچ گیا کہ کمال خان بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کر کے لے کے جا رہا ہے یا اس کو بھگا کر لے کے جا رہا ہے. تو بادشاہ کے حواریوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے، اور بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ کمال خان کا سر قلم کر دیا جائے. اب یہ جہاں تک ہو سکا اس نے وہاں لوگوں کا مقابلہ کیا، اس نے کافی لوگوں کو وہاں پہ شکست دی، لیکن جب انتہائی صورت میں جب لوگوں کا غلبہ اس کے اوپر ہوا تو یہ ہاتھی پہ بیٹھا ہوا تھا اور بادشاہ کی بیٹی بھی ہاتھی پر ہی موجود تھی. تو اس نے وہ اپنا ہاتھی اس آگرے میں جس جگہ پہ یہ جنگ چل رہی تھی، اس نے وہاں پہ ایک بڑا کنواں تھا، اس نے اپنا ہاتھی اس کنویں میں اتار دیا تھا. کہتے ہیں کہ کمال خان نے جب اپنا ہاتھی اس کنویں میں اتار دیا، اس کنویں کے اندر بعد میں نہ تو ہاتھی کا کچھ پتہ چلا، نہ کمال خان کی لاش ملی، نہ بادشاہ کی بیٹی کی لاش ملی. جب یہ واقعہ ہوا اس کنویں میں اس نے اپنے آپ کو اتار لیا ہاتھی کے ساتھ، تو اس کے بعد جو اس کی جو شیاطینی چیزیں تھیں، جو ہمزاد تھا، ایک تو وہ کہ جو دنیا میں چیزیں اس کے تابع تھیں، جو ہمزاد اس کے تابع تھے، وہ قوت، اور ایک اس کے اپنے ہمزاد کی قوت، کیونکہ یہ لڑتے ہوئے مرا تھا نا. اب جو چیز لڑتے ہوئے مرتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک انتقام کی حرص ہوتی ہے، ایک ہوس ہوتی ہے. پھر اس کا جو ہمزاد ہوتا ہے پھر وہ لوگوں سے انتقام لیتا ہے. جب اس نے کنویں میں اپنے آپ کو اتار لیا، کنویں میں اتارنے کے بعد پھر اس کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا، لیکن اس کے بعد ہر روز کنویں سے جو پانی پیتا وہ پاگل ہو جاتا. اچھا یہ کنواں آگرے میں آج بھی موجود ہے، لیکن اس کنویں کو بند کر دیا گیا تھا. اچھا ہوا کیا تھا پھر بعد میں اس کنویں سے جو پانی پیتا، جو جانور پانی پیتا وہ پاگل ہو جاتا، جو ہاتھی پانی پیتا وہ پاگل ہو جاتا، جو لوگ پانی پیتے وہ پاگل ہو جاتے. پھر اس وقت کے بزرگوں کو جب یہ بات پتہ چلی، لوگوں کو بتایا گیا، جب ان کو مریضوں کو لایا گیا تو پھر پتہ چلا کہ اس کے اوپر کمال خان کی حاضری ہوئی. جب آپ نے لوگوں کو بتایا، پھر لوگوں نے پھر کیا کرا، پھر اسی کی پوجا پاٹ کرنے شروع کر دی، اسی کے ذریعے، کیونکہ یہ بہت طاقتور ہوا کرتا تھا، یہ اتنی آسانی سے اترتا نہیں تھا اگر یہ کسی کے بعد چڑھ جایا کرتا تھا. تو بزرگوں کے حکم کے مطابق آگرہ کا جو کنواں تھا پھر وہ بند کر دیا گیا تھا، اس کو پورا پیک کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس میں پھر امواتوں کی شرح بڑھ گئی تھی. بادشاہ کی تو سلطنت تو گئی، پھر وہ شہر بھی اسی طریقے سے توبہ برباد ہونے شروع ہو گیا تھا. اس نے اتنی تباہی مچائی تھی کمال خان پنڈت نے، پھر یہ خونی خبیث بن گیا تھا، اور پھر لا تعداد میں خونی خبیث اس کے ساتھ چلا کرتے ہیں. آج بھی وہ
کنواں موجود ہے، کہتے ہیں کہ اس کے اثرات جو ہے نا آج بھی ان لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو شیخ سدو کے بارے میں بتایا تھا نا کہ شیخ سدو کون تھا، جو بی بی آسو کا بیٹا تھا، اسی طریقے سے کمال خان کی بھی ایک تاریخ ہے، اور یہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے شیخ سدو کے استاد و پیر و مرشد تھے، اسی طریقے سے کمال خان پٹھان کا بھی ایک استاد تھا، لیکن وہ اس سے بڑا خبیث تھا۔ کمال خان کا جو استاد تھا اس کا نام تھا شمس خبیث۔ یہ میں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ حقیقت پر مبنی واقعات ہیں۔ یہ وہ شمس تھا، شمس خبیث تھا۔ اچھا، شمس خبیث بھی آگرہ کے اندر گزرا ہے۔ لوگ جو پرانے لوگ ہیں نا، جو اس کام سے وابستگی رکھتے ہیں، وہ اس کو جانتے ہوں گے۔ اچھا، شمس خبیث کے اندر اس کی دنیا، جب یہ زندہ تھا، جب کمال خان اس کا شاگرد تھا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو 2-3 جگہوں سے اس نے اپنی شاگردی اختیار کر لی تھی کمال خان نے، لیکن اس کا جو سب سے بڑا استاد تھا نا، وہ شمس خبیث تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ زندہ تھا نا، تو اس کے ہاتھ میں ایک سکہ رہا کرتا تھا، وہ ایسے سکہ گھماتا رہتا تھا۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا سکے کے اوپر ایک تصویر ہوتی ہے عموماً نا، تو جب کوئی مریض اس کے پاس آیا کرتا تھا نا، اچھا وہ صرف مارنے کے کام کرتا تھا، بس وہ اور کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ بس یوں سکے یوں کر کے گھماتا رہتا تھا بس، اور آنکھ بند کر کے بیٹھا رہتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس کے پاس آتا، وہ کہتا شمس خبیث سے کہ بھائی فلاں شخص کا کام کرنا ہے۔ اب اس نے شمس خبیث نے اس کا نام پوچھا، اور نام پوچھ کے اس کو سکے میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس سکے کے اندر اس بندے کی تصویر آ جایا کرتی تھی، اس کو دکھاتا تھا، دیکھ یہ ہے۔ جب وہ سکے میں اس کو دیکھتا تھا، کہتا تھا ہاں یہی ہے، بس وہ اس کو یوں کر کے مسلتا تھا۔ اس سکے کے اندر جو تصویر، جو حروف تھے نا، وہ مٹ جایا کرتے تھے۔ اب جب وہ مٹتے تھے نا، جب وہ دکھاتا تھا نا، تو وہ مٹ چکے ہوتے تھے، تو وہ یہ کہتا تھا کہ جاؤ بندے کا کام ہو گیا۔ اب جب اس بندے کی خبر آتی تھی نا، تو یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کی موت واقع ہو گئی، اس کی ہڈیاں جسم میں گل گئیں، ٹوٹ گئیں۔ تو وہ کس حد تک اس نے شیاطین کی قوتوں کو حاصل کر لیا ہوگا اپنی ہی زندگی میں۔ کس نے؟ شمس خبیث نے۔ تو وہ ایسے سکہ مسلتا تھا، اور بندے کی ہڈیاں پسلیاں ختم ہو جایا کرتی تھیں۔ تو ایسے ہی لوگوں سے جب یہ مرتے ہیں، ایک ان کی وہ قوتیں جو انہوں نے اپنی حاصل کری ہیں، اور ایک وہ قوتیں جو ان کے اپنے ہمزاد کی تھی، جب وہ دونوں قوتیں جاگتی ہیں نا، یا ان کو جگایا جاتا ہے، تو پھر یہ اس سے زیادہ طاقتور شیطان بنتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ جو غیر مذہب کے جو لوگ ہیں، جن کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، وہ اس کے عامل ہوتے ہیں باقاعدہ، شمس خبیث کے اور کمال خان کے، لیکن وہ اس کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، راز رکھتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے وہ لوگ بھی، لیکن سارا کام وہ اسی کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ دو چیزیں، شمس خبیث اور یہ کمال خان، ایسے ہیں کہ یہ بڑی بڑی جو ہندوانی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ ہندوستان کے اگر تاریخ کے اندر جتنے شیاطین گزرے ہیں نا، یہ سمجھ لو کہ ان کو سب کو اپنے ماتحت کر لیتے ہیں۔ یہ اتنی شیاطینی قوتیں ہوتی ہیں کہ مالک ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گھر میں، یا آپ کی جگہ پہ اگر کوئی شخص ان امراض میں مبتلا ہو، وہ مرض جن کا تعلق شمس خبیث سے، کمال خان سے ہو، اب اس کا علاج سمجھ لیں۔ پہلے میں اس کے اثرات کا بتا دیتا ہوں آپ کو کہ انسان کے جسم میں کیا کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے کہ مریض نیم پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا جسے کہتے ہیں شیزوفرینیا۔
جسے کہتے ہیں ڈیمینشیا. اگر ہم یہ دیکھیں، اگر اس کی انتہا کو دیکھیں نا، تو اس کی ابتدا ہوتی ہے اس سفلی علم کے، اس عمل کی، اس کی کیفیت کہ وہ نیم پاگل ہو جاتا ہے. اچھا، نیم پاگل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اوپر جو نا ددوڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور ددوڑے ایسے پڑتے ہیں کہ جیسے آپ نے رنگ دیکھے ہوں گے، جیسے 5 کا سکہ ہوتا ہے یا بڑا سکہ ہوتا ہے نا، اس سے بڑے بڑے رنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر پورے رنگ باڈی پہ پھیلتے ہیں. مختلف جسم کے اوپر رنگ پڑتے ہیں. یہ پہلے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے سرخ کلر کا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ پھر نیلے کلر کے ہو جاتے ہیں، اور پھر جب یہ کالے کلر میں ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ 3 حصوں میں اپنا روپ بدل کے انسان کو مارتے ہیں. پہلی کیفیت جب وہ لال رنگ پڑیں، اور پھر دوسری کیفیت کہ جب وہ نیلا پڑنے شروع ہو جائے. یعنی کہ جب لال رنگ ہوتے ہیں تو انسان 25% ختم ہو جاتا ہے، جب نیلا رنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں تو 50% انسان اندر سے ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور جب پورا بلیک پڑ جاتا ہے تو پھر 100% ان شیاطینوں کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ان شیاطین کے ہاتھوں بھی مارا جانے والا شخص یہ بھی ایک شہادت کا ادنا درجہ ہے. یعنی کہ اس کا ہمزاد نہیں بھٹکے گا، اس کی روح نہیں بھٹکے گی. ایک مسلمان شخص اگر اس مرض میں مبتلا ہوا، پھر اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے. یہ بات یاد رکھنا. علامتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ جو ڈاٹس پڑتے ہیں، جو رنگ پڑتے ہیں بڑے بڑے، اس کی کلر کی کیفیت میں نے بتا دی. اب میں آپ کو اس کا علاج کا طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ اس کا علاج 3 اسٹیپ میں ہوتا ہے. اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئے، آپ نے پڑھ کے دم کر دیا، تعویذ لکھ کے دے دی کہ مل کے جلا دینا صحیح ہو جائے گا. نہیں، اس کا پھر علاج 3 اسٹیپ میں ہوتا ہے. اب وہ 3 اسٹیپ کیا ہیں وہ سمجھ لیں اب آپ. اچھا، یہ چیزیں بتانے کا مقصد صرف ویسے مجھے علاج بتانا ہے، اس کا طریقہ کار. اب علاج طریقہ کار بتانے کے لیے ان چیزوں کے بارے میں بتانا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں تو آئے کہ آپ کس چیز کے بارے میں سمجھنا چاہ رہے ہیں، کس چیز کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں. میری عادت ہے کہ میں جو چیز سمجھاتا ہوں نا، پہلے اس کو ڈیفائن کرتا ہوں، اس کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ کون سی چیز کیا ہے، پھر آپ اس کا علاج کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اب اس کا علاج ہوگا 3 حصوں میں. سب سے پہلا حصہ اس کا یہ ہوگا کہ ہمیں سمندر کا پانی چاہیے ہوگا. آئی بس سمجھ میں؟ ہم نے سمندر کا پانی لینا ہے. سمندر کا پانی لینے کے بعد ہم نے سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور اس مریض کو اس پانی سے نہلانا ہے. ہم نے اس پانی سے اس مریض کو نہلانا ہے. جب وہ نہا لے گا، جب وہ غسل کر لے گا، اس پہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی. جیسے ایک بندہ نشے میں ہوتا ہے نا، غنودگی کی حالت میں ہوتا ہے، اس کو وہ کیفیت طاری ہو جائے گی. جب اس کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوگی نا، آپ نے سورہ قریش لکھنا ہے اور اسے گلے میں ڈال دینا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر آپ نے وہی نقش، کون سا؟ آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے اپنی ویڈیو کے اندر جو 15 کا نقش کہ میں نے ایک جلانے کا طریقہ کار سمجھایا تھا، جس میں فلیطہ بنوایا تھا میں نے آپ کو. اب یہاں تو میرے پاس وائٹ بورڈ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتا دیتا. وہ نقش آپ وہاں سے لے لیں. آپ نے وہی فلیطہ بنانا ہے، اور روزانہ فلیطہ بنا کے اس کو دیکھیں نا، اس کی ناک کے اندر دھولی دینا. آپ نے ایک ٹائم کرنا ہے. اچھا، یہ اسٹیپ آپ نے، پہلا اسٹیپ اس کا 1 دن سے لے کے 11 دن میں مکمل ہوگا. جب 11 دن اس طریقے سے مکمل ہو جائے، سورہ قریش ہی آپ لکھ کر ان کو پانی میں ڈال کر دے دیں اور پانی پئیں اس کا. اچھا، فلیطہ وہ جلا کے اس کی ناک میں فلیطہ دیں، کانوں میں دھولیاں دے کے فلیطہ دے کے اس کو دھونی دیں. اچھا، یہ پہلے دن سے ہی نا یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ وہ چیز جو نا، اس کی جو طاقت تھی نا، وہ اس کا زور ٹوٹ جائے گا اس کا. اچھا، ایک بات اور سمجھ لیں، یہ طریقہ کار جو نا صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ان شیاطینوں سے متاثر ہیں، چاہے وہ کسی بھی ذات کے شیاطین ہوں، کسی بھی قسم کے شیاطین ہوں، کسی بھی قسم کا کوئی جادو ہو.
ہر شخص اس طریقے کو اپنے ہر اس چیز میں استعمال کر سکتا ہے. میری طرف سے اجازت ہے وہ لوگ جو میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہیں. لیکن خصوصاً یہ جو عمل جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، یہ کمال خان و شمس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ. لیکن یہ طریقہ سب میں فائدہ مند ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا آپ. اب آپ نے 11 دن اس کو مکمل کر لینا ہے. جب 11 دن آپ کے یہ مکمل ہو جائیں گے نا، پھر آپ نے کنویں کا پانی لینا ہے. کنویں کا پانی لے کے پھر آپ نے 11 دن تک اسی ترتیب سے اس کو غسل دینا ہے اور وہی چیز استعمال کرنا ہے. اچھا، آپ ایک مٹکا بھر کے رکھ لیں یا ایک بوتل بھر کے لے آئیں یا کچھ بھی بھر کے لے آئیں. غسل آپ نے اس کو روز دینا ہے، یعنی کہ 11 دن غسل آپ نے سمندر کے پانی سے دینا ہے، آئی بس سمجھ میں. پھر 11 دن آپ نے کنویں کے پانی سے دینا ہے. پھر 11 دن آپ نے نہر یا دریا کے پانی سے دینا ہے. یہ زمینی پانی جو برما ہوتا ہے، جو زمین کے اندر سے پانی نکلتا ہے، اس پانی سے دے لیں آخری 11 دن. آئی بات سمجھ میں. اب آپ نے پانی پہ بھی آپ نے غسل کرا دینا اس کو. آپ نے سورہ قریش لکھ کے گلے میں بھی ڈال دینی ہے. آپ نے فلیتہ بھی جلانا ہے. آئی بات سمجھ میں. اور سورہ قریش کا پانی دم کر کے بھی دینا جو اس کو وہ پیے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے کے اندر اندر یہ چیپٹر پورا کلوز ختم ہو جائے گا. پھر یہ چیز اس کے جسم سے نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی. یہ ہر اس شیاطین کے لیے طریقہ کار سمجھایا گیا ہے جو آپ کسی بھی معاملات میں کر سکتے ہیں. لیکن بالخصوص اس کے لیے بہت زبردست ہے. یہ کس کے لیے؟ کمال خان پٹھان کے لیے اور آپ کے شمس خونی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ طریقہ کار آپ کے سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اس کی علامتیں بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. یہی خبیث، یہی چیزیں جادو کے زمرے میں آتی ہیں اور جو عاملین ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں. اب ہم بات کرتے ہیں سید برہنہ. سید برہنہ ایک ایسا نام ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس راستے میں میرے ساتھ چل رہے ہیں یا جو لوگ کسی بھی راستے سے اس راستے پر چل رہے ہیں، وہ لوگ اس نام کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، بخوبی اس نام سے واقف ہوں گے. اچھا، سید برہنہ اگر دیکھا جائے ان کے بارے میں تو آپ کے بارے میں یہ کہ آپ حیدرآباد دکن سے آپ کا تعلق رہا ہے. اچھا، سید برہنہ کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید برہان الدین، آج بھی جن کا حیدرآباد دکن میں مزار ہے. اچھا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے گڑھ غزنی محلے سے ہے، جس کو غزنی محلہ بھی کہا جاتا ہے. سید برہنہ کا تعلق غزنی محلے سے ہے. اور یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو سہروردیہ خاندان کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ کا تعلق سہروردیہ خاندان سے ہے، اس لیے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے سید برہنہ کہ آپ جب ذکر کرتے تھے نا تو آپ کے جسم کے اوپر کپڑے جل جایا کرتے تھے. کوئی کپڑا آپ کے جسم پہ نہیں ٹکتا تھا، یہاں تک کہ لوگ آپ کے سطح ڈھانپنے کے لیے کوئی رومال یا کوئی چادر ڈالتے تھے، اس میں بھی آگ لگ جایا کرتی تھی. تو یہ ذکر کی کیفیت تھی آپ کی. اچھا، سید برہنہ 2 بزرگ گزرے ہیں. ایک وہ جن کا تعلق حیدرآباد دکن سے، جن کے بارے میں نے ابھی کہا تھا جو گڑھ غزنی سے جن کا تعلق ہے، اور ایک وہ جو حضرت شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کے پوتے تھے. اچھا، ان کے سگے پوتے نہیں تھے، ان کے سلسلے کے پوتے تھے. ان کا نام تھا سید محمد برہنہ. ان کا نام تھا سید محمد برہنہ جو مداریہ خاندان سے گزرے. آپ کی بھی یہ کیفیت تھی کہ آپ بھی ذکر جب کرتے تو آپ کے جسم پہ آگ لگ جایا کرتی تھی کپڑوں میں. آپ کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ٹکتا تھا. اور سید برہان الدین جو بزرگ گزرے حیدرآباد دکن گڑھ غزنی کے اندر، آپ کے اندر بھی یہ کیفیت تھی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مندرے کے اندر، کڑوں کے اندر، مختلف چیزوں کے اندر سید برہنہ کا نام آتا ہے. اگر گڑھ غزنی کا نام آئے تو پھر وہ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے استمداد لی جاتی ہے. اور اگر خالی سید برہنہ کا نام استعمال ہوا ہے تو پھر وہ سید محمد برہنہ سے ان سے استمداد لی جاتی ہے. پھر ان بزرگوں سے استمداد لینے کا کیا مقصد ہے؟
وہ ہم کیوں لیتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ بزرگ گزرے کہ اللہ رب العزت نے انہی کی حیات کے اندر ان تمام شیاطین کو آپ کے ماتحت کر دیا تھا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کوئی شیاطین جنات، کوئی شیاطینی چیزیں چاہے وہ کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھتی ہوں، وہ ان کے سامنے نہیں ٹکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سید بحرینہ کے بارے میں کہ آپ کی نظر جب اٹھتی تھی نا، جہاں تک آپ کی نظر جاتی تھی نا، وہاں تک شیاطین جل جاتے تھے اور جل کے باقاعدہ نیچے گرتے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت تھی۔ آپ جس جگہ سے گزر جاتے تھے اس جگہ پہ شیاطین نہیں گزرتے تھے، اور 40 دن کے بعد شیاطین اس راستے سے گزرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اگر وہ گزرتے تھے تو وہ جل جاتے تھے۔ یہ کیفیت آپ کے اندر پتہ ہے کیوں پیدا ہوئی تھی؟ اللہ کے ذکر سے۔ کیوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہو؟ کہ جب انسان اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے نا، جب وہ گم ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ نہیں رہتا، وہ ہو جاتا ہے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ پھر سارے کمالات اور سارے تصرفات پھر اسی کے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیونکہ یار کو اتنا یاد کرو کہ وہ تم میں یار نظر آنے لگے، تو یہ وہ اس ذکر کی برکت تھی۔ ارے کچھ بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو سید بحرینہ تھے نا، یہ اللہ ہو کے عامل تھے، اور انہوں نے اس قدر اللہ ہو کا ذکر کیا تھا کہ یہ جس جگہ اللہ ہو کرتے تھے وہاں پہ آگ لگ جایا کرتی تھی، اور پھر دنوں وہ آگ جلتی رہتی تھی، بنا لکڑی کے، بنا کسی چیز کے۔ تو یہ کمال آپ کو حاصل ہو گیا تھا۔ اسی لیے ان سے امسنداد لی جاتی ہے کہ تاکہ ان شیاطینوں کا جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ ایک چیز تجربہ کر کے دیکھنا، اگر کسی کے اوپر حاضری ہو، اگر کسی کے اوپر شیاطین ہو، اگر کسی کے اوپر کوئی ایسے معاملات ہو، آپ ان کے کان میں ذرا یہ بات تو کہو جو میں نے کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ تمہیں حضرت شیخ جمال الدین جانے من جمن جتی کا سلام ہے۔ سلام بیسیکلی اس خبیث کو نہیں کہا جا رہا، اس شخص کو کہا جا رہا ہے جس کے کان میں سلام کیا جا رہا ہے۔ جب اس کے کان میں سلام کی آواز پہنچتی ہے نا، جب اس کو پہنچے گی تو پھر وہ شیاطین جب سنے گا تو وہ فوراً نکل کے دفع ہوگا، وہاں سے فوراً دافع ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کا سلام ان کو کہا جا رہا ہے جو خبیث، جو شیاطین، جو لوگ، جو ملعون اس کے خبیث اس کے جسم کے اندر میں داخل ہے، اس کو نہیں کہا جا رہا سلام۔ سلام اس شخص کو ہی کہا جا رہا ہے کہ جس کے اندر وہ موجود ہے، کیونکہ اس کے اندر سلامتی آئے گی تو پھر نحوست شیاطینی اس کے جسم سے باہر نکلے گی نا، اور سلامتی کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ آپ یہ کر کے دیکھنا، آپ سید بحرینہ کا نام لے کے دیکھنا۔ اچھا یہ شرک نہیں ہے، ہاں یہ بھی بات ہے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ شرک ہے۔ شرک وہ ہوتا ہے جو ہم اللہ کی ذات میں کسی کو شامل کرتے ہیں۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اب وسیلہ بھی تو کوئی چیز ہے نا، ہم وسیلے کے ذریعے، وسیلے کے عوض سے ان چیزوں کو طلب کرتے ہیں۔ تو یہ وہ وسیلہ ہی جو بزرگوں کے نام ان کے کانوں میں لے کے کہا جاتا ہے نا، یہ وہی انہی وسیلے کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، تو کام جلدی ہو جاتا ہے ہمارا۔ اب سید بحرینہ کا جو اچھا، سید بحرینہ کے بھی لوگ باقاعدہ ان کی روحانیت کے بھی عاملین ہوتے ہیں، جو باقاعدہ ان کی روحانیت سے استمداد لیتے ہیں، ان سے مدد لیتے ہیں، پھر وہ مختلف طریقے سے پھر کڑے پڑے جاتے ہیں۔ حضرت سید بحرینہ کے اگر کڑے میں بولوں تو کڑے تو بہت سارے ہیں، تو میں ابھی چاہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف سورہ قریش پہ توجہ کریں، سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ جس دن آپ نے سورہ قریش کو سمجھ لیا نا، آپ یقین کریں کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ پڑھتا ہے نا تو اس کے لیے تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اگر کوئی غیر مذہبی یہ چیز پڑھتا ہے نا، وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بڑا مہا منتر ہے، یہ یعنی کہ اس سے بڑا کوئی منتر نہیں ہے، معاذ اللہ، پھر لوگ یہ سمجھیں گے اس کو۔
جبکہ سورہ قریش تو باقاعدہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، امام انتر نہیں ہے یہ۔ اب یہ لوگوں کی سوچ اور سمجھ کے اوپر ہے، اور اللہ کا ایسا کلام ہے یہ کہ جس کو سن کے تمام شیاطین اپنی جگہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر آپ کو مزید اسی کے طریقہ کار سمجھاتا رہوں گا، اور مزید ہم اس سیریز کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ اچھا، آپ نے ایک کام یہ کر لینا ہے کہ جب آپ دل کا ایک ایسے مریض کا علاج کیا کریں نا، تو آپ ہر منگل والے دن یا تو شیخ جمال الدین جان من جمن جنتی کی فاتحہ کا اہتمام کر دیا کریں، یا پھر اگر کسی شخص کے اوپر شمس خبیث کی سواری ہو، یا کمال پنڈت کی سواری ہو، یا کمال خان پٹھان کی سواری ہو، اور جس نے کہا ہو کہ میں فلاں ہوں، تو وہ شخص لازمی حضرت سید برہنہ پیر آپ کی فاتحہ کا اہتمام کرے۔ اسی وقت جب کبھی جس گھر کے اندر کوئی نام سنے، خبر سنے نا، فوراً وہ 1.25 کلو آٹے کے نا 2 روٹ بنائے۔ روٹ سمجھتے ہو آپ نے 1.25 کلو آٹا لینا ہے، اس کے 2 حصے کر لینا ہے اور اس کو گھوم لینا ہے۔ 1.25 کلو آٹے کے آپ نے 2 روٹ، یعنی کہ میٹھی روٹی بنانا ہے آپ نے، جیسے تافتان ٹائپ کا بنتا ہے نا میٹھا، ایسا آپ نے بنانا ہے 2 روٹ، اور 2 روٹ رکھ کر ایک شربت کا گلاس رکھ لیں، ایک پانی کا گلاس رکھ لیں، 2 وہ روٹ رکھ لیں، اور پھر حضرت سید برہنہ کے کو آپ اس کا اصال و ثواب کریں۔ آئی بس سمجھ میں؟ پھر دیکھیں فوراً اس گھر سے اس تمام شیاطین جنات نکل جائیں گے، تمام ہندوانی چیزیں نکل جائیں گی، تمام غلیظ ترین چیزیں نکل جائیں گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے اموس کی رات ہو گئی، جیسے دیوالی ہو گئی، جیسے دسہرا ہو گیا، جب کبھی ایسے دن آیا کریں نا، تو ان دنوں کے اندر جو نا، میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان دنوں کے اندر جو نا، جو یہ جادو کی قوتیں ہوتی ہیں نا، یہ اپنے عروج پر ہوتی ہیں، یہ طاقت پکڑ لیتی ہیں۔ اچھا، وہ لوگ جو اس عملیات کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان دنوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ان کی راتوں کا میں بڑا اہتمام کرتے ہیں اپنی پڑھائیوں کا، کیونکہ اس میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے بھیرو کا روپ ہو گیا، جیسے گھوریک ستی کا روپ ہو گیا، اس میں یہ چیزیں اپنی عروج پر ہوتی ہیں، اپنی طاقت پر ہوتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا بھیروں کے بارے میں کہ بھیروں کس کا روپ ہے، اب میں آپ کو نا اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ اچھا، ایک گوریا ستی ایک الگ ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو یاد ہوگا اپنی ویڈیو میں ذکر کیا تھا۔ اب میں جس کا ذکر کر رہا ہوں نا، یہ گورک ستی ہے۔ گورک ستی کون ہیں؟ یہ ان کے بارے میں جو ان کی جو تاریخ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ مہادیو جو تھا نا، یہ ان کی بیوی ہیں، جس کو گورک پاروتی بھی کہتے ہیں، اور دوسری بیوی اس کو ستی کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، ستی جو تھی نا، اس کا جو باپ تھا نا، وہ مہادیو کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ ستی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اچھا، وہ بھی ایک بڑا جاگیردار بندہ تھا، اور اس علم کو جانتا تھا، وہ بھی یہ کام کیا کرتا تھا۔ اس کا بھی ایک پورا ایک لشکر تھا، ایک پوری ایک سلطنت، ایک بادشاہ تھا۔ تو وہ ستی کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ ہے یہ بات، کہ ان کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ واقعہ میں نے میاں حضور سے سنا ہے باقاعدہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات، کہ ستی کا جو باپ تھا، اس نے باقاعدہ طور پر
ایک تقریب کا اہتمام کیا اور اس نے سب کو دعوت دی، ستی کو نہیں دی۔ جب ستی کو یہ خبر پہنچی تو ستی مہادیو کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ وہ تو میرا باپ ہے، مجھے جانا چاہیے اس کے پاس، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ خیر ان دونوں کی بات ہوئی، ستی اپنے باپ کی تقریب میں پہنچ گئی۔ جب وہ اپنے باپ کی تقریب میں اس کے گھر پہنچی تو اس کے باپ نے ستی کو دیکھا، وہ اسے نفرت کیا کرتا تھا، اس نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو ستی جو تھی نا یہ کرودھ میں آ گئی، یعنی کہ غصے میں آ گئی، اور اس کا کرودھ، اس کا غصہ اس حد تک بڑھا کہ اس کے جسم میں آگ لگ گئی ستی کے۔ اور جب اس کے جسم میں آگ لگی تو اس کے جسم کے 52 ٹکڑے ہو کے زمین پہ بکھر گئے مختلف جگہوں پہ۔ کتنی جگہوں پہ؟ 52 جگہوں پہ اس کے ٹکڑے بکھر کے مختلف جگہوں پہ پھیل گئے۔ جو مہادیو تھے یہ اپنے تپسیا میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا جب ان کو یہ خبر ہوئی فوراً یہ آنکھ کھول کے بیٹھے اور ان کو بھی کرودھ آ گیا، ان کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے اپنی جٹ توڑی اور توڑ کر ہاون میں ڈالی، یعنی کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا مچ، جسے آگ لگاتے ہیں نا، ایک مچ بناتے ہیں، اس میں ڈال دی۔ اور اس نے کہا کیا؟ ادیمو بہراوا ہے، ادیمو بہراوا ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے ادیمو بہراوا ہے تو اس میں سے پھر بھیرو نکلا، اس میں سے پھر بھیرو نکلا۔ اب اس نے کہا کہ جاؤ ستی کے ان 52 کی 52 ٹکڑوں کی رکشا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھیرو جب نکلا تھا تو نکلنے سے پہلے اس نے مہادیو سے کہا کہ کیا میں اکیلا ان سے جنگ کر سکتا ہوں؟ تو مہادیو نے کہا ہاں، تم ان کے پورے لشکر کو تباہ اور برباد کر سکتے ہو، جاؤ تم جنگ کرو۔ پھر مہادیو نے جو بھیرو تھا نا، بھیرو، اس کے سر کے جو بال تھے اس کو کھینچ توڑا، اور اس سے پھر جو ہے نا بدھر کالی پیدا ہوئی تھی، بدھر کالی نکلی تھی۔ کیا؟ اس سے بدھر کالی نکلی تھی۔ پھر بدھر کالی اور بھیرو، پھر ان دونوں کو مہادیو نے یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ اب تم جنگ کرو اور اس کا خاتمہ کر دو، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دو۔ پھر جو ستی کا جو باپ تھا نا اور جو اس کے جو لوگ تھے، پھر بدھر کالی اور بھیرو، پھر ان دونوں نے جو تباہی شروع کری تھی، سب کو کاٹ پیٹ کے رکھ دیا تھا۔ اچھا اس کے بعد جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی ان کی، تو پھر جو بھیرو تھا نا، پھر وہ کال بھیرو بن گیا تھا، یعنی کہ موت کا بھیرو۔ پھر وہ مختلف جگہوں میں نکل گئے تھے۔ آج بھی لوگ جو نا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں اور ان کی تپسیا کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ پھر ان سے مدد طلب کرتے ہیں، پھر یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب یہ کتنی انتہا کی طاقت کو ہوتی ہیں یہ چیزیں جی۔ پھر ہمارے بزرگوں نے پھر ان کی شیطانیت کو توڑا، پھر ان چیزوں کو ختم کر کے پھر ایک جگہ پہ لے کر آئے۔ ان کو باقاعدہ طور پہ، خیر قید تو نہیں ہوتے، یہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان کے منسلک جو ان کے چیلے ہوتے ہیں نا وہ قید ہو جاتے ہیں سب۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی جو قید نہیں ہوتی۔ ہاں
کیا سمجھتے ہو تم بہروں کے روپ کو؟ اس کی پڑھائی کرنا آسان ہے؟ اس کے جو عاملین ہوتے ہیں نا، جو بہنوں کا عامل ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے سامنے کالا کتا باندھتا ہے. کیا؟ کالا کتا. وہ کالا کتا اپنے پاس رکھے گا ہمیشہ. وہ کالے کالے کتے کے بچے رکھے گا اپنے گھر میں. گھر میں نہیں، جس جھگی کے اندر، جس کھولی کے اندر وہ رہے گا. کیونکہ یہ شہر کے اندر بہت مشکل سے ہوتا ہے اس کا عمل. اس کے لیے جنگل میں جانا پڑتا ہے یا ویران جگہوں پہ جا کے اس کا عمل کرنا پڑتا ہے بہروں کا. بہروں کے عامل کی خاص نشانی یہی ہے کہ اس کے دروازے پہ کالا کتا رہے گا. ہاں، اور وہ کالا کتا ہی کام کرے گا. بہروں کے عامل ایسے ہوتے ہیں، اگر کام کرنے والے ہوں، آپ آئے، آپ نے بولا بھائی یہ فلاں شخص ہے، اس کا کام لگانا ہے. آپ نے اس کی تصویر لی، اس کے ٹکڑے کرے، گوشت منگایا، اس کے اندر پڑا، گوشت کے اندر تصویروں کو ملایا، بوٹی دی، اس کتے کے آگے رکھ دی. کتے نے وہ بوٹی کھائی، وہ مر گیا بندہ. کتنی ظالم چیز ہوں گی. لیکن سورہ قریش ان سب کی موت ہے. ہاں، تو یہ جو سفلیات کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ عملیات جو شیاطین ہوتے ہیں، عملیات سفلیات کو آپ آسان نہ سمجھو. سفلی عمل کو آپ ہلکا نہ لو. سفلی عمل جو ہوتا ہے نا، انسان کی پوری پوری نسلیں برباد کر دیتے ہیں. جی، تو سائیں ابھی یہ ایسے بہت بہت ہندوانی چیزیں ہیں. سفلی کے عمل کے اندر شیخ سدھو کو لوگ استعمال کرتے ہیں، کمال خان پٹھان کو استعمال کرتے ہیں، کمال پنڈت اسی کو استعمال کرتے ہیں، شمس خبیث کو کرتے ہیں. آئی بس سمجھ میں. اور آپ کے اس کو کالے کلوے کو کرتے ہیں، کچے کلوے کو کرتے ہیں، بہنوں کو کرتے ہیں، بدھر کالی کا استعمال کرتے ہیں، مسان کی رانی کو کرتے ہیں. ہاں، مہاکالی کو کرتے ہیں. ہاں، مائی ہولکا کو کرتے ہیں. مائی ہولکا سمجھتے ہو؟ مائی ہولکا کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. مائی ہولکا کے بارے میں نا مجھے یاد آ گیا ایسی. مائی ہولکا جو تھی نا، کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ نمرود کی بیٹی تھی. کس کی؟ مائی ہولکا جو تھی نا، یہ نمرود کی بیٹی تھی. اچھا، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ لگائی تھی، جس طریقے سے آگ بڑھتی تھی نا، تو بادشاہ کی جو بیٹی تھی نا مائی ہولکا، اس کو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عشق ہو گیا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیل میں ڈال کر جب اس آگ میں پھینکا گیا تھا نا، تو کہتے ہیں تاریخ میں کہ مائی ہولکا نے بھی جو نا اپنے آپ کو آگ میں چھلانگ لگا دی تھی. کس نے؟ مائی، جو نمرود کی بیٹی تھی، وہ جل گئی تھی. وہ جل کر خاک ہو گئی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے دوست کو محفوظ کر دیا. تو مائی ہولکا کے بارے میں یہ اس کی تاریخ. اچھا، کچھ لوگ ہولی جو ہوتی ہے نا، وہ اس سے بھی منسوخ کرتے ہیں کہ ہولی جو نا اس کی یاد میں ہولی کھیلی ہے، اس کی یاد میں وہ کرا جاتا ہے. کہ ہولی کے اندر جو آگ لگائی جاتی ہے نا، ہولی کے اندر تم نے دیکھا ہوگا آگ لازمی لگاتے ہیں، وہ اس کی یاد میں آگ لگائی جاتی ہے مائی ہولکا کی. ہولی تو خیر کسی اور وجہ سے کری جاتی ہوگی ان کے یہاں، لیکن کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہولی کے اندر جو آگ لگائی جاتی ہے نا، یہ مائی ہولکا کی اس میں یاد میں لگائی جاتی ہے آگ. یہ نمرود کی بیٹی تھی.
وہ تاریخ بڑی عجیب ہے بھائی ہندوستان کی. اگر بر صغیر پاک ہند کو دیکھیں نا، اگر بر صغیر کو ہم دیکھتے ہیں نا، تو ہندوستان بہت قدیمی شہر رہا ہے، یعنی کہ ہزاروں سال پرانا جس کی تاریخ ہے، اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں. یہ سب کچھ پہلے ایک ہی تو تھا سارا، یہ تو بعد میں تقسیم ہوا ہے نا سارا معاملہ. تو ہم جب روحانیت کی بات کر رہے ہیں، عجائبات کی دنیا کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم تاریخ پہ بات کر رہے ہیں. تو مائی ہولکر تو وہ تھی. اچھا اس کو بھی باقاعدہ اس سے بھی کام دیے جاتے ہیں، ہاں اس کی بھی پڑھائی ہیں. ہاں تو علم سفلی جو ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. اس کا بھی ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ سفلی علم کے بارے میں اگر میں آپ سے کہوں نا، تو اس سفلی عمل نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہر دور میں کی گئی ہے. کیا؟ ہر دور میں کی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں مسلمان بادشاہوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ہر بادشاہ جو ہندوستان میں گزرا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ کسی نہ کسی بزرگ کا نور نظر رہا ہے. جیسے ارطغرل کو لے لیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے وہ نور نظر تھے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب جیسے حضرت کیا نام ہے، حضرت میں بتاؤں گا حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بند، ان کے جو پیر تھے نا، اس کے حضرت شیخ بہاؤالدین نقش بند کے جو پیر تھے، تیمور لنگ ان کا مرید تھا. بادشاہ جو گزرا ہے تیمور لنگ، وہ ان کا مرید تھا. نام میرے ان کا ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، شیخ بہاؤالدین نقش بند کے جو پیر و مرشد تھے. ابھی نام آ جائے گا تو میں بتا دوں گا تمہیں. ہارون رشید کے دور میں دیکھ لیں حضرت بہلول دانا تھے. تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کے اندر باقاعدہ طور پہ بزرگان دین رہا کرتے تھے، ان کے درباروں کے اندر رہا کرتے تھے، صرف اسی وجہ سے کہ ان شیاطینوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان جادوؤں کے زور سے جو جنگیں جیتتی تھی نا، ان کے جنگوں کو شکست دینے کے لیے. مسلمانوں نے ہی شکست دی ہے ان شیاطینوں کو، ورنہ دنیا کی تاریخ میں کسی نے ان کو شکست نہیں دی. یہ مسلمان ہی بزرگان دین، ہمارے ہی آبا و اجداد، تمہارے ہی آبا و اجداد، انہی کے آبا و اجداد ہیں جنہوں نے ان جادو کو، ان شیاطینوں کو شکست دی، ورنہ کسی اور مذہب نے شکست نہیں دی. سبوں نے گھٹنے ٹیک دیے، صرف واحد اسلام مذہب رہا جو شکست دے دی. سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. انشاءاللہ پھر بہت ہی جلد آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پر اسرار واقعات کے ساتھ جو حقیقت پر مبنی ہوں. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.